أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، جان سنیت، شان سنیت، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مبارکہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے ہے سر، اونچے اونچوں کے سروں سے بھی ہے قدم آنا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بھی ہے قدم آنا تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، یا غوث اعظم سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، یا غوث اعظم، سرکار غوث اعظم کا نام دل میں بٹھائیے اور اس شعر کو سنیے، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء منزے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء منزے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس مہینے کی مناسبت سے آج اس ٹاپک کے تحت مختصر گفتگو سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا اس مہینے کا نام ربیع الاول شریف کا مہینہ، ربیع الاول شریف وہ مبارک و مسعود و متبرک مہینہ ہے جس مہینے میں ہم سب کے آقا و مولا تاجدار دو جہاں خاتم پیغمبراں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس ٹاپک کے تحت آپ نے مختصر اور مختلف عنوان کے تحت گفتگو سماعت فرمائی الحمدللہ، لیکن یہ رواں مہینہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کا نام ربیع الثانی ہے، جسے ربیع الآخر بھی کہا جاتا ہے، جسے ربیع الغوث بھی اہل عقیدت کہا کرتے ہیں۔ اسی مہینے میں پیران پیر، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، فرد الافراد، روشن ضمیر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال ہوا۔ اسی مہینے کی 11 تاریخ کو عاشقان غوث اعظم، اولیاء اکرام کے عقیدت مند سرکار غوث اعظم کے نام پر جھوم کر عشق و مستی میں 11ویں تاریخ کو بہت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ 11ویں شریف کا انعقاد کرتے ہیں، اور عاشقان غوث اعظم
صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں فاتحہ و قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آئیے اس سے پہلے ہم سب مل کر تاجدار دو جہاں فخر موجودات سیاح لامکاں انیس الغریبین جد الحسن والحسین آقا نامدار مدنی تاجدار حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں والہانہ انداز میں درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے اور اپنی غلامی کا ثبوت دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا شفیعنا یوم الجزا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بھی ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ بہت اختصار کے ساتھ اس شعر کا مفہوم آپ سنیے، گویا سرکار اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں عقیدت لگائے ہوئے ہیں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کی طرف لو لگائے ہوئے ہیں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں توجہ لگائے ہوئے ہیں اور اپنے قلم کو حرکت دیتے ہیں اور لکھتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بھی ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اے غوث اعظم یا غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مرتبے کا کیا کہنا، آپ کے کمال کا کیا کہنا، آپ کے عروج و ارتقاء کا کیا کہنا، آپ کی بلندی کا کیا کہنا، آپ کے تقویٰ و طہارت کا کیا کہنا، بس صرف کہنا ایک لفظ میں اتنا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بھی ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اے غوث اعظم دنیا کا کوئی انسان جس قدر بلندی پہ پہنچ جائے، دنیا کا کوئی انسان جس قدر مقام حاصل کر لے، گویا دنیا کا کوئی انسان کوئی عہدہ حاصل کر لے، کوئی بھی کسی منصب پہ فائز ہو جائے، مگر یا سرکار غوث اعظم جن دوسرے لوگوں کا سر جہاں پہنچا ہے، جن دوسرے لوگوں کا سر جتنی بلندی پہ ہے اس سے کہیں زیادہ بلندی پہ آپ کا سر نہیں بلکہ آپ کا قدم ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بھی ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے ترلا تیرا۔ ملنے کا مطلب اس طرح سے کسی چیز کو ملنا، اسی کو ملنا کہا جاتا ہے۔ انسان کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کو ٹچ کرتا ہے اور اسے بار بار ٹچ کرتا ہے، اسی کو ملنا کہا جاتا ہے۔ بس لگا دینا یہ ملنا نہیں ہے، ملنے کا مطلب یہ ہے کہ لگا کر کے بار بار ادھر ادھر ملنا، اسی کو کہا جاتا ہے آسان لب و لہجے میں۔ سرکار غوث اعظم کا مرتبہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بھی ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اے غوث پاک یا غوث اعظم عبد القادر جیلانی، آپ کا یہ چاہنے والا، آپ کا یہ خادم، آپ کا یہ عقیدت مند سرکار اعلیٰ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں لو لگاتے ہیں اور قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ یا غوث اعظم آپ کے سر کے بارے میں کوئی کیا اندازہ لگائے گا، آپ کے سر کے بارے میں کوئی کیا سوچے گا، آپ کے سر کے مقام کے بارے میں کوئی پتہ کیسے لگائے گا۔ آپ کے قدم کا کوئی عالم ہے کہ آپ کے قدم مبارک میں دنیا کے تمام اولیاء کرام اپنے آنکھوں کو ملتے ہیں۔ آپ کے قدم مبارک میں دنیا کے تمام اولیاء کرام آنکھوں کو ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا قدمی حاضی علی کلی رکبتی ولی اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا یہ قدم دنیا کے تمام اولیاء کے گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے تمام اولیاء کے گردنوں پر سرکار غوث اعظم کا قدم مبارک، اسے سرکار غوث اعظم نے فرمایا، مگر جتنے بھی اولیاء کرام اس مجلس پاک میں تھے ان اولیاء نے فرمایا تھا حضور آپ کا قدم صرف ہمارے کاندھے پر نہیں بلکہ ہماری آنکھوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، بہت اختصار کے ساتھ آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔
سرکار غوث اعظم یوں ہی اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر فائز نہیں ہوئے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام سیدنا موسیٰ ابو صالح جنگی دوست. موسیٰ ابو صالح جنگی دوست اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی. سیدہ ام الخیر فاطمہ ثانی. میں سرکار غوث اعظم کے والد کا مقام اس بات سے آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کی والدہ کا مقام کس قدر تقویٰ طہارت کے حامل. آج ہمیں کوئی ایک سامان راستے میں مل جائے بڑی خوشی کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں. کوئی سامان پڑا ہو، پیسے پڑے ہوں یا کوئی بھی کسی طرح کی قیمتی چیز ہو یا ایسی چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہم تو اس قدر حریص اور لالچی ہیں اسے بھی اٹھا لیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ سامان مل گیا. مگر آئیے سرکار غوث اعظم کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے. سرکار غوث اعظم ہیں، سفر کر رہے ہیں، سفر کی حالت میں ہیں. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے. دریائے دجلہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، دریا کے کنارے چل رہے ہیں. کنارے چلتے 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 اب اچانک دریا میں ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم کا تقویٰ دیکھیے گا، سرکار غوث اعظم کے والد گرامی کا تقویٰ دیکھیے گا. سیدنا موسیٰ ابو صالح جنگی دوست غوث اعظم کے والد گرامی روزے کی حالت میں، رمضان کا مہینہ ہے، سفر کر رہے ہیں، دریا کے کنارے ہیں. دریائے دجلہ میں ایک سیب بہ کر کے آتا ہے، اس سیب کو اٹھاتے ہیں. افطار کا وقت قریب آتا ہے، شام ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوا. اسی سیب سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اس سیب سے افطار کر لیا. مگر دل میں خیال آیا، پروردگار عالم، ہے اللہ، میں اتنی بڑی غلطی کر گیا، اتنی بڑی غلطی. نہ جانے سیب کس کا ہے، نہ جانے سیب کیسے یہاں آیا. میں بغیر اجازت مالک کے، سیب کے مالک کے اجازت کے بغیر آج میں سیب کھا گیا اور اسی سیب سے افطار کر لیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن اسی سیب کی وجہ سے مجھے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے. آخر یہ سیب میں کیوں کھایا؟ تقویٰ و طہارت گوارا نہیں کرتا ہے کہ سیب میں بغیر اجازت کے کھا گیا، بغیر اجازت کے سیب اپنے اندر داخل کر لیا. یہ مناسب نہیں تھا. دل میں خیال آتا ہے، ہم تو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا ہے. حق اللہ میں بھی گرفتار ہوتے ہیں، حق العباد میں بھی گرفتار ہوتے ہیں. حالانکہ فتویٰ یہی ہے کہ اس وقت کھانے کی اجازت تھی، کوئی سامان نہیں تھا، افطار کرنے کے لیے اس کی اجازت تھی. مگر تقویٰ کہتا ہے کہ بغیر اجازت کے کیوں کھا لیا ہے؟ سیدنا موسیٰ ابو صالح جنگی دوست کیوں کھا لیا بغیر اجازت کے؟ سرکار موسیٰ ابو صالح جنگی دوست غوث اعظم کے والد دریا کے کنارے چلنے لگے. چلو پتہ کرتا ہوں آخر اس سیب کا مالک کون ہے. سبحان اللہ. دریا کے کنارے چل رہے ہیں، چلتے 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 بہت دور آگے پہنچ گئے. دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک سیب کے باغ ہیں اور اس سیب کے باغ میں بے شمار درخت ہیں اور اسی درخت میں سیب لٹکے ہوئے ہیں اور سیب کی ٹہنیاں، درخت کی ٹہنیاں دریا کے طرف جھکی ہے. ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، ہوا چلتی ہے. اچانک ہوا کے جھونکے آتے ہیں، سیب ٹوٹتے ہی پانی پہ گرتا ہے اور جو ہی پانی پہ گرتا ہے بہتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے. انہیں یقین ہو گیا یقیناً اسی درخت سے، اسی باغ سے سیب گرا ہوگا. میں اسی باغ کا اور اسی درخت کا سیب کھایا ہوں. چلو پتہ کرتا ہوں اس درخت اور اس باغ کا مالک کون ہے. اللہ اکبر. سیدنا سرکار موسیٰ ابو صالح جنگی دوست آگے بڑھتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں اس باغ کا مالک کون ہے، اس سیب کے درخت کا مالک کون ہے. لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص اس سیب کے درخت کا مالک ہے، فلاں شخص اس باغ کا مالک ہے. اس انسان کا نام ہے سید عبداللہ سومئی. عبداللہ سومئی مالک کا نام ہے. سیب کے درخت کا مالک کون ہے؟ سید عبداللہ سومئی. اللہ اکبر. جاتے اور عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے درخت کا ایک سیب
काम करना पड़ेगा, करूंगा, अगर माफी का परवाना तो मिल जाएगा, माफी तो मिल जाएगी। अल्लाह वो राजी हो गए। 10 साल तक काम करने के लिए तैयार, बाग में खिदमतें कर रहे, पानी पटा रहे, देख रेख कर रहे, 1-2 दिन, 1-2 साल, 10 साल। अब 10 साल का जमाना गुजरा। जब 10 साल का जमाना खत्म हुआ तो अब सैयदना अब्दुल्ला सुबैई फरमाते हैं, वो जवान अभी भी माफी नहीं मिलेगी, एक शर्त और एक शर्त है। पूछने क्या शर्त है? सैयद अब्दुल्ला सुबैई फरमाते हैं, सुनो एक शर्त है, उसे मान लो माफी मिल जाएगी। फरमाते हैं क्या शर्त है? सैयद अब्दुल्ला सुबैई फरमाते हैं, सुनो मेरी बेटी है जिनके अंदर 5 है, 5 है। क्या क्या है? जुबान से गूंगी है, आंखों से अंधी है, कान से बहरी है, हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है। उसी ऐब वाली बेटी से तुम्हें निकाह करना पड़ेगा, माफी मिल जाएगी। अल्लाह, इतने और एक शेर की वजह से इतनी बड़ी आजमाइश, इतने बड़े इम्तिहान, सोच में पड़ जाते हैं पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगा, ऐसी लड़की से मुझे शादी करनी पड़ेगी, निकाह करना पड़ेगा। मगर सोचते हैं वरना फिर माफी नहीं मिलेगी, माफ तो कराना है। सोचते हाँ राजी हूं, शादी करने के लिए तैयार हूं। निकाह हुआ, निकाह होने के बाद तखलिया में मुलाकात हुई। सैयदना अब्दुल्ला सुबैई की बेटी उम्मुल खैर फातिमा सानी और सैयदना गौसे आजम के वालिद गिरामी सैयद मूसा अबू साले जंगी दोस्त, अब उस लड़की से शादी हुई। निकाह होने के बाद मुलाकात होती है। हजरत अब्दुल्ला, हजरत गौसे आजम के वालिद गिरामी देखते हैं मूसा अबू साले जंगी दोस्त, मैंने तो सुना था, मुझे पता चला था कि लड़की है वाली है, लंगड़ी है, लूली है, बहरी है, बहरी है, अंधी है, गूंगी है, मगर देख रहा हूँ लड़की हाथ से भी सलामत है, पैर से भी सलामत है, आंखें भी सलामत है, जुबान भी सलामत है, कान भी सलामत है, उसको जमाल का मुजस्समा है। ऐसी खूबसूरत लड़की तो मैंने कभी देखा नहीं। फौरन बाहर निकलते हैं और सोचते हैं हो सकता है मेरा निकाह किसी और लड़की के साथ हो गया हो, किसी और लड़की के साथ निकाह हुआ हो, ये कोई और है। अल्लाह हुक्म, बाहर निकले, मगर सैयद अब्दुल्ला सुबैई फरमाते हैं, ओ जवाने साले सुनो, यही मेरी बेटी है, तुम्हारा निकाह इसी से हुआ है। और जो मैंने 5 ऐब बताए थे उसका मतलब सुनो, मैंने कहा था मेरी बेटी गूंगी है, मतलब ये है कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ एक लफ्ज बयान नहीं की है। मेरी बेटी अंधी है, मतलब ये है कि मेरी बेटी शरीयत के खिलाफ किसी गैर महरम चीज को नहीं, किसी गैर महरम इंसान को नहीं देखी है। मेरी बेटी शरीयत के खिलाफ दुनिया की किसी चीज को नहीं देखी है। मैंने कहा था कि मेरी बेटी गूंगी, अंधी, बहरी, बहरी का मतलब ये है कि मेरी बेटी शरीयत के खिलाफ कोई बात आज तक नहीं सुनी है, किसी गैर महरम की बात नहीं सुनी है। मेरी बेटी लूली है, मतलब ये है कि मेरी बेटी शरीयत के खिलाफ कभी हाथ नहीं बढ़ाई है। मेरी बेटी लंगड़ी है, मतलब ये है कि मेरी बेटी शरीयत के खिलाफ आज तक एक कदम नहीं बढ़ाई। अल्लाह अकबर, इतनी पाकीज़ा लड़की से शादी मूसा अबू साले जंगी दोस्त का, लड़की इस कदर ने और बाप भी इस कदर ने, गौसे आजम की माँ उम्मुल खैर फातिमा सानी इस कदर ने और बाप इस कदर मुत्तकी परहेज़गार कि एक सेब के लिए 10 साल तक मजदूरी करते रहे। हजरत मुहतरम, माँ भी मुत्तकिया, बाप भी मुत्तकी, माँ भी सालिहा, बाप भी ने, तब जाकर के सरकार गौसे आजम जैसा बेटा पैदा होता है। माँ ने खोती है तब बेटा नेक बनता है, बाप ने खोता है तब बेटा नेक होता है। आजकल हमारी माँ बहन बेटियां बच्चे को सुनाती क्या है, क्या सुनाती है, दुनिया की रंगीनियां, गाने तरह तरह के, न जाने क्या क्या। अल्लाह अकबर, फिल्म स्टारों की बातें बेटा वही सीखता है, मगर गौसे आजम की माँ है, पढ़ती है कुरान पाक, कुरान की तिलावत करती है, बेटा माँ के पेट में रहता है लेकिन हाफिज कुरान बन गया। इसलिए मुसलमानों, गौसे आजम के सीरत पे अमल करो।
اور ان اولیاء کرام کی سیرت پہ جب عمل کرو گے تو یقین مانی آپ کی زندگی کامیابی کی منزلوں پہ نظر آئے گی. دنیا بھی آپ کا بہتر ہوگا, آخرت بھی بہتر ہوگا. غوث اعظم کے تعلق سے بے شمار باتیں ہیں, اگر بیان کیا جائے تو بہت لمبا وقت لگے گا, مگر میں ایک اعلان آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں.